السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم کی تفسیر کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے حفاظت قرآن کے موضوع پر بات کی تھی اور تفصیل سے آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بتایا تھا۔ آج کا جو درس ہے وہ مضامین قرآن پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام مضامین 4 بڑے عنوانات پر منقسم ہیں، اور قرآن کریم کی ہر آیت ان میں سے کسی ایک عنوان کے تحت ضرور آتی ہے۔ وہ 4 عنوانات کون کون سے ہیں؟ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر یہ عنوانات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے عقائد ہیں، نمبر 2 احکامات، اور نمبر 3 قصص، اور نمبر 4 امثال۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ان میں سے قصص ہیں، یعنی قرآن کریم کا تیسرا اور اہم مضمون وہ واقعات ہیں قرآن کریم میں جو بیان ہوئے ہیں۔ اب قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں انہیں 2 قسموں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جو ماضی میں بیان کیے گئے، ماضی کے متعلق بیان کیے گئے، اور دوسرے وہ جو مستقبل کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک وہ جو ماضی میں گزر چکے واقعات ہو چکے ہیں ان کو بیان کیا قرآن نے، اور دوسرے وہ جو کہ مستقبل میں ہونے والے ہیں قرآن کریم نے ان کو بیان کیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ واقعات 2 قسم پر ہیں، ایک ماضی کے واقعات اور دوسرے مستقبل کے واقعات جو ابھی ہونے والے ہیں۔ ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان کے علاوہ بعض نیک یا نافرمان افراد اور اقوام کے واقعات بھی مختلف جگہوں پر ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں کل 23 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں، جن کے اسماء گرامی تاریخی ترتیب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان انبیاء کے اسماء گرامی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر ترتیب سے موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، ان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کچھ افراد و اقوام کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر بھی موجود ہے۔
ان میں سے کچھ مشہور و معروف ہیں جن کا تعارف کرانے کی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے، کچھ کا البتہ میں مختصر سے تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یا حوالہ دے دیتا ہوں کہ کہاں ان کا ذکر آیا ہے، کیونکہ بہرحال ہر قصہ جو ہے تفصیلی ہے، اس لیے قصہ تو یہاں پر نہیں سنایا جا سکتا۔ یہ تقریباً 10 جو ہے وہ مختلف افراد یا اقوام کے نام یہاں پہ ذکر کیے گئے، جن میں سب سے پہلے اصحاب الجنہ، ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ قلم میں موجود ہے۔ یہ باغ والے تھے، ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ قلم میں موجود ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب القریہ سورہ یاسین میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام تو مشہور و معروف ہی ہیں، سورہ لقمان قرآن کریم میں موجود ہے۔ اصحاب السبت، یہ ہفتے والے ان کو کہا جاتا ہے، یہ یہود میں سے وہ لوگ ہیں جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، باوجود منع کرنے کے ان پر عذاب آیا اور یہ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے۔ اصحاب الرس، یہ جو نام ہے یہ سب مشہور و معروف نہیں ہیں عمومی طور پر، یہ قوم سمود کے وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچ گئے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور بعد میں یہ ایک علاقے میں رہے جہاں ایک بڑا کنواں تھا۔ بعد میں ان کی نسلوں میں جو ہے وہ گمراہی پھیلی، کفر پھیلا، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ سورہ فرقان اور سورہ قاف میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین مشہور بادشاہ ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے سورہ کہف کے آخر میں ملتا ہے، جنہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی، وہاں پہ ان کا قصہ تفصیلی دیکھا جا سکتا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم، یہ بھی سورہ کہف میں ہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوال پوچھے گئے تھے اس میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اس کا جواب قرآن کریم نے دیا۔ قوم سبا، یہ مشہور و معروف قوم ہے، اور سورہ سبا میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اصحاب الاخدود، یہ سورہ بروج آخری 30ویں پارے کی جو صورت ہے اس میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور اصحاب الفیل تو مشہور و معروف ہیں، سورہ فیل جو ہے وہ قرآن کریم میں اسی نام سے ایک سورت جو ہے وہ موجود ہے، سب کو معلوم ہی مشہور صورت ہے اور مشہور قصہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ کچھ افراد یا اقوام ہیں جن کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ان قصوں کو کیوں بیان کیا؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سابقہ امتوں کے افراد کے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے؟ تو بہت واضح رہنا چاہیے ہمارے ذہن میں یہ بات کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن کا مقصود ان قصوں کو بیان کرنے سے تاریخ نگاری نہیں ہے۔ نہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نہ قرآن افسانوں کی کتاب ہے، بلکہ قرآن حقیقی قصے سناتا ہے، اور ان قصوں کو سنانے کا مقصد نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، ان کی دعوت و عزیمت کا علم ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے ان کے حوصلے بلند ہو جائیں کہ کیسی کیسی مشکلات ان انبیاء علیہ السلام نے جھیلیں، کیسی مصیبتیں برداشت کیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے لوگوں کو اور ساری دنیا کو کہ سابقہ قوموں اور امتوں کے یہ بصیرت افروز سچے واقعات جو ہزاروں سال پرانے ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں، وہ اس ذات گرامی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسے ٹھیک اور اتنے درست انداز سے جاری ہو رہے ہیں کہ جو کوئی نہیں سنا سکا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نے کبھی کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے ایسے ٹھیک ٹھیک واقعات کا سنا دینا جو ہزاروں سال پہلے ہوئے، جن کا پورے طور پہ علم نہ یہود کے پاس، نہ نصارہ کے پاس، نہ کسی اور کے پاس. تو اتنا ٹھیک ٹھیک ان واقعات کو سنا دینا، یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. جبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹھیک ٹھیک انداز میں ان واقعات کو سنا رہے ہیں. تو یہ ایک مقصد ان واقعات کو سنانے کا یہ بھی ہے کہ جو کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں وہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے. یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو، یہ معلوم ہو جائے ساری انسانیت کو، تاکہ وہ ایمان لے آئیں. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے سوالات کیے گئے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. 3 سوالات جو ہے وہ یہود نے مشرکین کو کہے تھے، بتائے تھے کہ 3 سوالات ان سے کرنا. اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جوابات دیے تو وہ نبی ہیں، اور اگر نہیں دے سکے تو وہ اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹے ہوں گے. اور 3 سوالات کیا تھے؟ ایک روح کے بارے میں سوال تھا، دوسرے اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالات کے جوابات ایسے مکمل اور جامع دیے کہ پھر کوئی اعتراض اور کوئی سوال آگے سے پوچھ نہیں سکا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے کچھ ایمان لائے کچھ نہیں لے کر آئے، لیکن سوالات کا اس قدر ٹھیک اور درست جواب دیا گیا کہ وہ بھی مطمئن ہو گئے. اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو یقیناً پھر سوال کرتے اور پھر اعتراض کرتے. ایسے ہی اور دیگر سوالات بھی قرآن کریم میں کیے گئے. میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ سوال جو ہے وہ یہ سوالات آپ کے سامنے مثال کے طور پہ ذکر کیے. پھر ان قصوں کے درمیان علم و حکمت کے بے شمار خزانے پوشیدہ ہیں، اور ان کی ہر آیت انسانی زندگی کے ان گنت مسائل پر صحیح اور بہتر رہنمائی عطا کرتی ہے. یہ جو بات میں نے عرض کی کہ بہت سارے خزانے، بے شمار خزانے ان واقعات میں بھی سناتے ہوئے حکمت کی باتیں بہت سی ہیں. مثال کے طور پر 1-2 مثالیں عرض کرنا چاہوں گا. جیسے مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور سورہ کہف میں جو قصے بیان کیے گئے ان میں ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ہے، اور اس سورہ کہف میں وہ تفصیل سے ذکر کیا گیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں آپ سے یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال انک لن تستطیع معی الصبر، کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ہے ان پر صبر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. میں اصل جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا.
وہ سنیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب موسیٰ علیہ السلام خود صاحب شریعت پیغمبر ہیں, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے, بہت بڑا درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, لیکن یہاں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس وہ آئے ہیں, وہ علم سیکھنے کے لیے چل کر آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, وہ علم سیکھنے کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ طالب علم کو جانا چاہیے علم سیکھنے کے لیے استاد کے پاس, نہ کہ استاد طالب علم کے پاس آئے. اور پھر جب استاد یہ کہہ رہے ہیں, ان سے طالب علم بن کے ان سے درخواست کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں, اور استاد کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو میری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوگی تو تب بھی میں اس پر صبر کروں گا, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, بے صبری نہیں ہوگی, جلد بازی نہیں کروں گا جیسے طالب علم کو ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک تو یہ بات کہ میں صبر کروں گا, دوسرا یہ کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. شاگرد کو استاد کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. قرآن یہ بتلا رہا ہے, قصہ سنا رہا ہے, اور قصے میں یہ بھی بتایا کہ شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے, بے صبرا نہیں ہونا چاہیے, اور اسی طرح نافرمان بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ فرما بردار ہونا چاہیے. استاد کی کوئی سخت بات بھی ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے, اور جو استاد حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے قصہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے, لیکن اس میں یہ نقطہ اور بہت سارے نکات ہیں. ایک ایک آیت میں قرآن کریم کی بہت کام کی باتیں, بہت حکمت کی باتیں. اسی طرح دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں کہ اسی صورت میں ذوالقرنین کا قصہ ہے, جنہوں نے یاجوج ماجوج جیسی قوم کے روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی. وہ آپ انشاءاللہ سورہ کہف کی جب تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے. جب یہ ساری دیوار بن گئی, اور یہ دیوار پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی, پہاڑ کتنے اونچے ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہی ہے, اور لوہے کی اور تانبا اور سیسا اس میں پگھلا کے ڈالا گیا, بڑی محنت اور بڑا کام کیا گیا. لیکن جب یہ دیوار بن گئی, یہ دیوار تعمیر ہو گئی, تو ذوالقرنین کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو میں نے کیسی شاندار دیوار بنائی, دیکھو اس قوم کو اوپر احسان نہیں جتلاتے کہ دیکھو میں نے تمہیں اس قوم سے جو ہر کچھ عرصے کے بعد تمہیں لوٹ لیتی تھی اور قتل و غارت گری کرتی تھی, اسے میں نے تمہیں بچا لیا. احسان نہیں جتلا رہے, اور نہ اس کو اپنا کارنامہ قرار دے رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا رحمت من ربی. ذوالقرنین نے کیا کہا؟ یہ میری رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی. یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو بھی ہم کام کریں, اچھا کام کریں, ہم یہی کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا. عزیز طلبہ, ایسے بے شمار حکمت کی باتیں قرآن کریم کے ان قصوں میں جو قرآن کریم نے سنائے, بیان کیے, ان میں موجود ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں عرض کر دیں جن سے بات واضح ہو گئی کہ قرآن نے یہ قصے ایسے ہی نہیں سنائے بلکہ مقاصد کے تحت سنائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں قصے جیسے کہانیاں سنائی جاتی ہیں ترتیب سے,
واقعات کے تسلسل سے اس طرح قرآن کریم نے ان قصوں کو نہیں بیان کیا. ایک ہی قصہ قرآن نے ذکر کیا ہے جو ترتیب سے ہے، اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. بس وہی ایک قصہ ہے، ورنہ قرآن نے قصوں میں ایسی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، اس لیے کہ قرآن قصے کہانی سنانے کی کتاب نہیں ہے. اب عزیز طلبہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں جو واقعات سنائے گئے ان میں تکرار کیوں ہے، یعنی وہ واقعات بار بار کیوں سنائے گئے. ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک ہی قصے کو بعض اوقات کئی بار دہرایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 72 مقامات پہ 72 اتنی مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ اگر ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیا جاتا اور بقیہ مقامات پر احکامات بیان کر دیے جاتے تو زیادہ آسانی ہو جاتی، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس شبے کا جواب آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 18 پہ دیا گیا ہے. میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم دفعتاً یعنی ایک ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور اس میں سے جو پہلا دور ہے، جو مکی دور ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ انتہائی مشکلات کا دور ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا تھا، مصائب کا سامنا تھا، اور اسی دور میں زیادہ تر قرآن کریم میں جو قصے بیان کیے گئے وہ اسی دور میں زیادہ بیان کیے گئے. اب یہ ابتدائی دور ہے، اور ویسے اگر مدنی دور بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی جہاد و قتال اور مخالفین کی طرف سے سازشیں، ان کا سامنا رہا، اور ریاست مدینہ کو مستحکم کرنے کا ایک بڑا چیلنج مسلمانوں کے سامنے تھا، اور اس کو ختم کرنے والے اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے. تو یہ سارا جو وقت ہے یہ بڑی محنت کا، مصیبتیں جھیلنے کا، مشکلات کا سامنا کرنے کا، یہ سارا وقت اسی میں گزرا. تو ایسی صورت میں اگر امت کے ان افراد کو، یعنی صحابہ اکرام کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی نہیں دی جاتی تو وہ دل شکستہ ہو کر بیٹھ جاتے، ہمت چھوڑ دیتے. چنانچہ قرآن کریم نے ہر اس موقع پر پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جہاں مسلمانوں کو دشواریاں پیش آئیں، اور بار بار ان قصوں کو سنا کر، ان قصوں کو بیان کر کے یہ بتلایا کہ ان آزمائشوں میں تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلے جب بھی کوئی دعوت حق لے کر اٹھا ہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا ہے، ان کو انبیاء علیہ السلام ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. لیکن تسلی رکھو کہ کامیابی و کامرانی جیسے ان کے قدم اس کامیابی و کامرانی نے چومے، ایسے ہی کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی، اور
حق کا بول بالا ہوگا، حق ہی غالب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک نبی کا واقعہ بھی قرآن کریم میں یکجا نہیں ہوتا، بلکہ متفرق حصے، اس واقعے کے متفرق حصے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ جس موقع پر جس پیغمبر کے جس واقعے کے جس حصے کی ضرورت ہوئی، اس موقع پر اس کو نازل فرما دیا گیا۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم میں واقعات بار بار کیوں ذکر کیے گئے، تکرار کیوں کیا گیا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت اور صراحت کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سبق یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔